جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انڈین ٹی وی چینل کا کلپ دیکھا جس میں میزبان کہہ رہی ہے، خاتون اینکر کہہ رہی ہے کہ پاکستان وہ گھر ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس گھر کے مکین اس آگ پر پانی نہیں تیل ڈال رہے ہیں۔ واقعی پاکستان اس وقت آگ میں ہے، بدترین معاشی بحران کی آگ میں، بدترین آئینی بحران کی آگ میں، بدترین سیاسی بحران کی آگ میں، اور اوپر سے دہشت گردی کی جنگ۔ اور واقعی اس کے مکین اس پر پانی نہیں تیل ڈال رہے ہیں اور روزانہ کے حساب سے تیل ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سیاسی بحران پہلے پیدا کیا گیا، 2 صوبوں کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا، پھر اس سیاسی بحران کو آئینی بحران میں بدلا گیا، پھر اس آئینی بحران کو عدالتی بحران میں بدلا گیا، اور آج ہے کہ بحران در بحران قوم کبھی ایک طرف دیکھ رہی ہے، کبھی دوسری طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ سیاسی بحران، یہ آئینی بحران، یہ عدالتی بحران پیدا کیا پی ڈی ایم نے، حکمران اتحاد نے، الیکشن کمیشن نے اور گورنرز نے۔ آئین پاکستان میں ہے کہ جب کوئی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات کروا دیے جائیں۔ اب یہ پی ڈی ایم والے کل جب عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، میں اس کرپٹ سسٹم سے نکلنا چاہتا ہوں یا نئے الیکشن کروائے جائیں، تو پی ڈی ایم کیا کہہ رہی تھی کہ اگر تم کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، اگر تم کرپٹ سسٹم سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم الیکشن میں سنجیدہ ہو اور چاہتے ہو کہ واقعی الیکشن ہو، تو دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دو، اور ہم جب تم دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دو گے تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ الیکشن کروا دیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ نواز شریف نے بھی کہا، یہ شہباز شریف نے بھی کہا، یہ بلاول بھٹو نے بھی کہا، یہ مریم نواز نے بھی کہا، یہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا، یہ احسن اقبال نے بھی کہا، یہ مریم اورنگزیب نے بھی کہا، یہ عطا تارڑ نے بھی کہا۔ تمام پی ڈی ایم کے تقریباً سرکردہ لوگوں بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب سب کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر تم الیکشن چاہتے ہو، الیکشن میں سنجیدہ ہو، تو دونوں صوبائی اسمبلیاں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دو، ہم الیکشن کروا دیں گے۔ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، اب 90 دن کے اندر انتخابات کرواتے ہیں، لیکن پہلے اس کو بدلا گیا سیاسی بحران میں کہ ہم نہیں کرواتے انتخابات۔ کبھی وزارت دفاع آگے آ گئی کہ انتخابات نہیں کروا سکتے، کبھی وزارت خزانہ آگے آ گئی، کبھی چیف سیکرٹری پنجاب آ گئے، کبھی آئی جی پنجاب آ گئے، کبھی گورنرز آ گئے، کبھی الیکشن کمیشن آ گئے۔ اب سوچئے اگر جب اسمبلیاں ٹوٹیں تو یہ ہم قوم اور ملک الیکشن کی طرف چلا جاتا، تو کیا یہ سیاسی بحران ہوتا؟ کیا یہ آئینی بحران ہوتا؟ کیا یہ عدالتی بحران ہوتا؟ اگر اسمبلیاں ٹوٹیں، جب اسمبلیاں ٹوٹیں تو الیکشن کی طرف قوم چلی جاتی، تو نہ گورنرز، الیکشن کمیشن اور حکمران اتحاد کا سیاسی بحران ہوتا، نہ یہ آئینی بحران بنتا اور معاملہ لاہور ہائی کورٹ جاتا، نہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آئیں بائیں شائیں ہوتی، نہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچتا، اور نہ معاملہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس تک پہنچتا، نہ 9 رکنی بینچ بنتا، نہ اس میں سے 2 معزز جج صاحبان علیحدہ ہو جاتے مسلم لیگ کے اعتراض پر، نہ 2 جج صاحبان از خود نوٹس کا یا یہ کیس ہی نہیں بنتا یہ کہہ کر بینچ سے علیحدہ ہوتے، نہ 5 رکنی بینچ رہتا، نہ 5 رکنی بینچ سماعت کرتا، نہ 5 رکنی بینچ فیصلہ دیتا، نہ اس کو حکومت اعظم نذیر تارڑ اور حکومت کہتی کہ یہ 4-3 سے ہمارے حق میں آیا ہے فیصلہ، نہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کہتی کہ یہ 3-2 سے ہمارے حق میں آیا ہے، نہ توہین عدالت ہوتی، نہ الیکشن کمیشن ملتوی کر دیتا شیڈول دے کر، نہ الیکشن کمیشن ملتوی کر سکتا یہ شیڈول دے کر الیکشن کا، نہ صدر ڈیٹ دیتے،
نہ وہ الیکشن کمیشن الیکشن ہی ملتوی کرتا، نہ پھر 5 تحریک انصاف دوبارہ سپریم کورٹ میں جاتی، نہ اس پر 5 رکنی بینچ بنتا، نہ وہ 5 رکنی بینچ ٹوٹتا اور 4 رکنی رہ جاتا، نہ 4 رکنی بینچ ٹوٹتا اور 3 رکنی رہ جاتا، نہ جسٹس فائز عیسیٰ کا بینچ کا فیصلہ آتا کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں اور آج خود نوٹس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں، آئینی حیثیت ہی نہیں، نہ دوبارہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا، نہ حکومت پھرتیوں والی جلد بازی والی از خود نوٹس اختیار ختم کرنے کی قانون سازی کرتی، اور نہ اس قانون سازی میں ایک یہ شک بھی ڈال دی جاتی کہ اب نواز شریف کو بھی اپیل کا حق مل جائے، نہ عدلیہ تقسیم ہوتی، نہ سیاسی بحران ہوتا، نہ آئینی بحران ہوتا، نہ عدالتی بحران ہوتا، اور نہ قوم اس سولی پر لٹکی رہتی کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ جب 2 اسمبلیاں ٹوٹیں اور آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، تو قوم انتخابات کی طرف چلی جاتی، حکمران اتحاد کہتا کہ ہاں انتخابات کراؤ، الیکشن کمیشن کہتا کہ ہاں ہم انتخابات کرائیں گے، گورنرز تاریخ دیتے، تو یہ سارا سیاسی آئینی اور عدالتی بحران نہ ہوتا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت مطلب چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، چیف جسٹس اور کچھ جج صاحبان تحریک انصاف کے حامی ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ بینچ قبول ہے یا نہیں ہے، یا 3 رکنی بینچ بننا چاہیے یا فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، یہ سارا معاملہ نہ ہوتا اگر اسمبلیاں ٹوٹتے ہی ان حکمران اتحاد میں رتی بھر بھی جمہوریت ہوتی، رتی بھر بھی آئین پرستی ہوتی، رتی بھر بھی کوئی منطق اور اخلاقیات اور اصول ہوتا، تو آج ہم قوم نہ سیاسی بحران میں ہوتی، نہ آئینی بحران میں ہوتی، نہ عدالتی بحران میں ہوتی۔ لیکن چونکہ بات اس وقت ملک، قوم، آئین، سپریم کورٹ، جمہوریت، سیاست، ووٹ کو عزت دو اور سویلین بالادستی کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ اس وقت الیکشن میں جائیں گے تو عمران خان جیت جائے گا، اور عمران خان کو اب کسی صورت ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا، اور نواز شریف کو واپس لا کے ہم نے اس کے سائے کے تلے الیکشن لڑنا ہے۔ بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، بات ہو رہی ہے ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی، بات ہو رہی ہے عمران خان کو فارغ کرنے کی اور خود اقتدار میں رہنے کی، بات ہو رہی ہے مقبولیت کی جو ان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا بات نہیں ہو رہی پاکستان کی، قوم کی، آئین کی، پارلیمنٹ کی، جمہوریت کی، سپریم کورٹ کی، یا کسی اصول، منطق اور لاجک کی۔ تو آج جب ایک طرف اس وقت صورتحال یہ پہنچی ہوئی ہے کہ نواز شریف گزشتہ روز ویڈیو لنک ایک اجلاس ہوتا ہے شہباز شریف اور حکومت اور پی ڈی ایم کا، جس میں نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک سے اس میں شریک ہوتے ہیں، مریم نواز جاتی عمرہ سے شریک ہوتی ہیں، اور یہ اجلاس ہوتا ہے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پہ، ماڈل ٹاؤن لاہور میں۔ نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک پہ شریک ہوتے ہیں، مریم نواز جاتی عمرہ سے اپنے محل سے ویڈیو لنک پہ شریک ہوتی ہیں، بلاول بھٹو اسلام آباد سے یا کراچی سے ویڈیو لنک پہ شریک ہوئے، مولانا فضل الرحمان اسلام آباد سے ہوئے، اور ساروں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ساروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ 3 رکنی بینچ قبول نہیں، وہی جو کل عدالتوں کے مطلوب نواز شریف نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ یہ 3 رکنی بینچ قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس 3 رکنی بینچ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ کہ مسلم لیگ نون کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے ہیں۔ ان ظالموں کو، ان بے رحموں کو اور بے حسوں کو اور ان سویلین ڈکٹیٹرز کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ جب خواجہ آصف کو اطرم من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اطرم من اللہ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے نااہل کیا تھا، تو خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ گئے اور وہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا تھا جس نے خواجہ صاحب کو اہل کیا تھا۔ تو کون تھا بینچ کی سربراہی کر رہا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جن پر آج یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آگے آئیے، قاسم سوری نے ڈپٹی اسپیکر تحریک انصاف کے قاسم سوری نے رولنگ دی تھی کہ یہ چونکہ سائفر ایک سازش ہے،
لہٰذا اس سازش پہ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی بیرونی سازش پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان نے اسمبلیاں توڑیں اور عارف علوی نے توثیق کر دی۔ تو جس شخصیت نے اس رولنگ پر از خود نوٹس لیا تھا، رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے۔ اور پھر جس 5 رکنی بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، وہ 5 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بنا تھا۔ اور اس میں جن 2 ججز پر مسلم لیگ آج اعتراض کر رہی ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ اس بینچ میں شامل تھے۔ تو آج یہ جو حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ مرہون منت ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے از خود نوٹس کی۔ آج کس پر مسلم لیگ اعتراض کر رہی ہے؟ از خود نوٹس پر۔ اور کس پر اعتراض کر رہی ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر۔ اور کس پر اعتراض کر رہی ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر۔ تو از خود نوٹس بھی تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر بھی تھے۔ اور یہ سارے جب عوامل اکٹھے ہوئے تو قاسم سوری کی رولنگ غیر آئینی قرار دی گئی، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹے اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ تو آج یہ ان کو جو ساری موجیں لگی ہوئی ہیں، ساری دبئی لگی ہوئی ہے، سارے یہ جو اقتدار میں ہیں، اس کی وجہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا از خود نوٹس ہے۔ اور اس کی وجہ وہ 5 رکنی بینچ ہے جس میں عمر عطا بندیال بھی تھے، جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے، اور جسٹس منیب اختر بھی تھے۔ لہٰذا یہ بے حس لوگ، ظالم لوگ، اور اپنے پاؤ بھر بکرے کے لیے، اپنے پاؤ بھر گوشت کے لیے پورا بکرا یا پورا اونٹ ذبح کرنے والے لوگ، اور ملک، قوم، آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ کو بھاڑ میں ڈال کر صرف کہ الیکشن نہ ہو اس طرف بڑھتی، اور عدلیہ کے سامنے کھڑی پی ڈی ایم حکمران کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے وزیر دفاع خواجہ آصف ایل ہوئے تو عمر عطا بندیال صاحب کی بدولت، اور یہ حکومت بنی تو عمر عطا بندیال صاحب کی بدولت۔ اگر عمر عطا بندیال صاحب از خود نوٹس نہ لیتے، اگر 5 رکنی بینچ قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار نہ دیتا، تو آج ہو سکتا ہے الیکشن ہو چکے ہوتے، اور آج ہو سکتا ہے یہ اقتدار میں نہ ہوتے، اور آج ان کی موجیں نہ لگی ہوتی، دبئی نہ لگی ہوتی، ان کی رونقیں نہ لگی ہوتی۔ آج یہ جو سارے اختیارات انجوائے کر رہے ہیں اور یہ سب جو مزے کر رہے ہیں، یہ سارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے از خود نوٹس اور ان کے 5 رکنی بینچ کی مرہون منت ہے۔ آج رانا ثناء صاحب جو اسی از خود نوٹس کی بدولت وزیر داخلہ بنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اس ریفرنس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگینسٹ ہے مسلم لیگ کے، ٹریک ریکارڈ ہے، اور یہ انہوں نے پہلے 9 رکنی بینچ بنایا، پھر 7 ہوا، پھر 5 ہوا، پھر 4 ہوا، پھر 3 ہوا، اور ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ اب فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ نہیں بنا رہے، اور اس لیے ہم ہو سکتا ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ کھلی لڑائی ہو گئی ہے، لڑائی کھل کے حکومت پی ڈی ایم کھل کے سامنے آ گئی عدلیہ کے، اور عدلیہ سے لڑائی لڑ رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے، بیک ڈور بھی اور فرنٹ پر بھی، سارے پتے شو کر دیے ہیں۔ الیکشن نہیں کروانا، عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، اور عدلی اس 3 رکنی بینچ کو نہیں ماننا۔ اب فل کورٹ کیوں چاہتے ہیں؟ جاتے جاتے یہ بھی سن لیجئے، پی ڈی ایم والے کئی لوگوں سے میں نے پوچھا فل کورٹ کیوں چاہتے ہیں، اصل بات بتائیں۔ انہوں نے کہا فل کورٹ اس لیے کہ 15 رکنی فل کورٹ ہوگا اگر بن گیا، تو پہلے تو ہمیں امید ہے کہ 2-3 جج صاحبان فل کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ ریزرویشن شو کریں گے، نہیں بیٹھیں گے، نہ بیٹھے تو ہماری جیت، کیونکہ فل کورٹ بنے گی نہیں، معاملہ الجھ جائے گا اور ہم آگے۔ اور اگر سارے بیٹھ گئے فل کورٹ میں تو پھر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ از خود نوٹس کا کیس بنتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اسمبلیاں جمہوری طور پر توڑی گئی نہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر جایا جائے گا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں یا نہیں۔ تو اگر فل کورٹ پہلے تو بنے گا ہی نہیں تو پھر بھی ہماری جیت۔
اگر بن گیا تو سارے جج صاحبان بیٹھیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ عطا تارڑ کہہ چکے ہیں نا کہ جب جب سجاد علی شاہ تب تب تارڑ، مطلب کہ 97 میں بھی سجاد علی شاہ تھا اور میرے دادا رفیق تارڑ نے کردار ادا کیا اور عدلیہ تقسیم کر دیا۔ آج بھی جب موقع ملا ہے تو میں عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ، ہم دونوں تارڑ مردان میں، اور ہم اپنا کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ تو پہلا پی ڈی ایم کا خیال ہے، ان کی سوچ ہے کہ پہلے تو فل کورٹ بنے گا ہی نہیں بنے گا تو ہماری جیت، بن گیا تو کچھ جج صاحبان بیٹھیں گے نہیں اور پھر بھی ہماری جیت کہ فل کورٹ تو بنے ہی نہیں، اور اگر سارے بیٹھ گئے تو پھر سب سے پہلے یہ ڈسکس ہوگا کہ یاز خود نوٹس کا کیس بنتا ہے کہ نہیں، اور ان کو امید ہے کہ اس میں بھی بہت سارے جج صاحبان ان کے حامی ہیں، لہٰذا یہ کیس از خود نوٹس اڑا دیا جائے گا، کیس ختم کر دیا جائے گا، لہٰذا پھر تینوں صورتوں میں ان کی جیت۔ اس لیے یاز خود نوٹس، اس لیے یہ فل کورٹ چاہتے ہیں۔ حکومت بامقابلہ سپریم کورٹ ہے، ایک مرتبہ پھر 97 کی طرح دہرائی جا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ جو اس کام میں ماہر ہے وہ تقسیم کے مرحلے پر چڑھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں، اسلام آباد عجیب و غریب افواہوں کی زد میں ہے۔ ایک افواہ یہ ہے کہ مائنس عمران فارمولے پر کام ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ ایک افواہ یہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ کوئی قومی حکومت بن رہی ہے جس میں مائنس عمران خان، تحریک انصاف کے بھی لوگ لیے جائیں گے تو قومی حکومت بن رہی۔ ایک افواہ یہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ بیک ڈور پہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک افواہ یہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ الیکشن عمران خان اور تحریک انصاف نے زیادہ کوئی کیا، رولا ڈالا، تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ اور ایک افواہ یہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ اگر اس وقت پی ڈی ایم مینج کر گئی کہ انتخابات نہ کروانا، مطلب اکتوبر تک لے گئی معاملات اور الیکشن نہ ہوئے، تو کوئی یقین نہیں ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہو سکتا ہے سال یا 2 سال الیکشن اور آگے چلے جائیں۔ تو بہت ساری افواہیں ہیں اور بہت ساری رولیں ہیں، اور ملک جو ہے وہ بدترین معاشی بحران میں ہے۔ آئی ایم ایف مان نہیں رہا، آٹے پہ لوگ لڑ کے آپس میں مر رہے ہیں، بدترین سیاسی بحران ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا کوئی روادار نہیں، بدترین آئینی بحران ہے، حکومت بامقابلہ سپریم کورٹ، عدلیہ بامقابلہ حکومت ہے، پوری قوم، وکلا، برادری سارے تقسیم ہو چکے ہیں، اور اوپر سے دہشت گردی کی جنگ میں ہے پاکستان۔ گزشتہ روز بھی 4 جوان شہید ہو گئے، اور اوپر سے یہ سارے کوئی کسی طرف بھی ان کا کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی پالیسی نہیں، اور اوپر سے کوئی رستہ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہی انڈین چینل کا وہ کلپ شرم دلاتے ہوئے، اور شرم مجھے بھی آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، انڈین ٹی وی چینل کا یہ کلپ کہ پاکستان وہ گھر ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس گھر کے مکین اس آگ پر پانی ڈالنے کی بجائے تیل ڈال رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔